بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو عزیزان محترم، ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے گھروں میں بیٹی کا کردار کیسا ہے، یا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ اگر بیٹی ہو تو ایک ہفتے تک، کچھ دن تک اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کو فاطمہ کے نام سے پکارو، اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی نام تم نے رکھنا ہے تو رکھو۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ نام رکھیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کہ ہم آج اتنے عقل اور اتنا سب کچھ کے باوجود بھی آج ہمارا معاشرہ ویسے ہی ہے۔ کسی کی بیٹیاں زیادہ ہوں تو ہمارے طعنے ہوتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات لوگ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب صرف ہماری بیٹیاں ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تم پر عذاب نازل کیا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرہ ایسا ہی ہے۔ یہ تو جب تک کہ خوب انسان جو ہے وہ خود اس میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ شاید میں بھی باتیں کروں، ہو سکتا ہے کہ صرف میری بھی بیٹیاں ہوں تو انسان دیکھیں آپ کے سامنے معاشرے کا پریشر، گھر والوں کے پریشر، خاندان کے پریشر، جبکہ خدا نے اپنے حبیب کو، حبیب سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور وہ ایک بیٹی دی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں بیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں عزیزان محترم؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں اہل بیت کے ماننے والوں کے کردار زیارتوں میں بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج عمرہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب رویہ ان کا دیکھا جائے بیٹیوں کے ساتھ تو بڑا عجیب سا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن جب دوسرے کی بیٹی گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ رویہ انسان کا کیسا ہے؟ بہت ہے، منافقت ہے۔ انسان دو روح ہے، اور یہ آخری زمانہ اسی لیے تو خطرناک ہے۔ انسان ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ خطرناک ہے اس آخری زمانے کے اندر۔ تو بہرحال یہاں بہت ضروری ہے جانے میں، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹی گرے تو اس کو اٹھا لیا کرو، اور جب بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ کل بیٹی کے نصیب کا پتہ نہیں کہ اس کے نصیب کیسے ہوں گے۔ خب اگر آپ دیکھیں کہ بہرحال جب تک رسول خدا زندہ رہے تو بیٹی کو کوئی تکلیف ہونے انہوں نے نہیں دی۔ کس طریقے سے بیٹی کے ساتھ پیش آتے رہے، کتنی تلقین بیٹی کے لیے کرتے رہے، بیٹی کے دروازے پر کس طرح جاتے تھے، خب یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری بیٹی کی پرورش ہے۔ اور آج کے اس دور میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے، یہاں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ ایک اچھی بیٹی معاشرے کو دینا، چاہے اس کی تربیت ہو، چاہے اس کی تعلیم ہو، چاہے اس کا اخلاق ہو، چاہے اس کا کردار ہو۔ آج یہ ہمارے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب معاشرہ یا میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اگر کہیں جاتا ہوں تو میں سامنے والی بیٹی میں کیا تلاش کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوتی ہے اور جب ازدواج ہو جاتی ہے، اور رسول خدا شادی کے بعد پوچھتے ہیں مولا کائنات سے کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو کیا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ یا رسول اللہ، میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا۔ ہم کیا جب بیٹی کو ڈھونڈتے ہیں بیٹے کے رشتے کے لیے یا اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، کیا ہم اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ کل وہ جب اپنے گھر جائے یا کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے تو کیا وہ خدا کی عبادت میں مددگار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم اتنے زیادہ مادے میں پھنس گئے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ میں پھنس گئے ہیں، ہم تو ہر چیز مادے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عبادت کیسی ہے لڑکی کی، لڑکی کا حجاب کیسا، لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ اور نہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی بچی کی اچھی تربیت کریں۔ جب تک باطن پاک نہیں ہوگا، بطن سے نکلنے والا بچہ وقت کے امام کی نصرت نہیں کرے گا۔
یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ بہرحال امام کو وہ چاہیے کہ جس کی ماں کی گود ایسی ہو، جو بچپن سے اس کی ایسی تربیت کرے، امام کے لیے قربانیاں دے سکے۔ اسلام تو اتنا حدود کا پابند ہے کہ یہ حکم دیتا ہے کہ جب اگر گلی سے گزر رہے ہو، کسی کے دروازے کا کھلا ہوا ہے تو اس کے گھر میں جھانکو مت۔ اگر چھت پر جاتے ہو، فقہ کے اندر احکام ہے، اگر تم اپنے چھت پہ جاتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو بتا کر اپنے چھت پہ جاؤ۔ کیوں؟ پتہ نہیں ان کی ماں بہن بیٹیاں بغیر حجاب کے اپنے گھر کے اندر ہو۔ کتنا اسلام حدود کی پاسداری بیان کرتا ہے۔ خاتون کو اتنا پابند کر رہا ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے نامحرم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ مسکرانا یا گفتگو کرنا، یہ فقہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خاتون کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو اس کا لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو، کرخت لہجے میں بات کرے۔ یہ احکامات ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ جب خدا قرآن میں سورہ نور کے اندر کہہ رہا ہے رسول اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو جو ہے وہ چادر یعنی حجاب کے اندر رکھو، تو خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس ہیرے کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے، اسے پروموٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ بے حیا ہے، جو سب سے زیادہ بے پردہ۔ آپ کے سامنے آج میڈیا کن لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے؟ آج میڈیا جو ہے وہ کن لوگوں کو اسٹیج پہ بٹھاتا ہے؟ آج بہت معاشرے میں کم ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ اچیومنٹ نہ کریں، ایجوکیشن نہ کریں، پروفیشنل کیریئر نہیں ہونے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ اسلام کہیں منع نہیں کرتا، اسلام کوئی بیریئر نہیں لگاتا، لیکن پہلی چیز جس کی اسلام توجہ دیتا ہے وہ گھر ہے۔ اگر گھر خراب ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہے عزیزان محترم۔ تو یہاں پر فاطمی کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارتباط معاشرے کا دیکھنا ہے تو بیوی سے پوچھے، ان سے بہتر تو کوئی خاتون نہیں، کوئی کردار نہیں۔ نابینا شخص گھر میں آتا ہے رسول خدا کے ساتھ تو بیوی حجاب کو کامل کرتی ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹا وہ نابینا ہے۔ کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ خوب کتنا انسان کی نگاہیں امپورٹنٹ ہیں، مگر اتنا ہی آج ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ جو مصیبت ہے یہ کتنا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جب بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بیوی کیا فرماتی ہے؟ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، کیونکہ بہرحال ابتدا گناہ کی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر پہلی نگاہ میں ہی انسان خوف خدا رکھ لے تو خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے عزیزان محترم۔ پہلی چیز یہی ہے تربیت، اور انسان اس تربیت کے ساتھ ہی اپنے گھر کو بہتر کر سکتا۔ دوسری چیز خاتون کے کردار میں اس کا زوجہ ہونا، اس کا لائف پارٹنر ہونا، اس کا ہمسر ہونا ہے۔ جب ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کی آنے والی نسل اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کا وہاں کردار کیسا ہے۔ بیوی جب اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے صدر اسلام کے اندر اتنی دولت، اتنے خزانے نہیں تھے۔ رسول خدا کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے، مدینہ کے حالات، کس طریقے سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرتے ہیں۔ جب بیوی کی شادی ہوتی ہے تو چند چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے گھر کے اندر ہیں۔ قریش کی خواتین نے خاتون اول کو تانے دیے کہ اتنے آپ کے رشتے تھے مگر آپ نے علی کا انتخاب کیا کہ جس کے گھر کی دیواریں بھی کچی ہیں، لیکن بیوی یہی فرماتی ہیں کہ میں نے علی سے بہتر شوہر کسی کو نہیں پایا۔ تو آج کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب وہ کل کو کسی کے گھر جائیں، اور مشکلات اور سختیاں تو سب کے لیے ہیں، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے کل اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی، پریشانی ہے، زندگی ہے۔ تو مصیبتوں کے اندر
کردار ادا کرنا اصل کردار ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکل آئے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اس کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، کتنا بہترین رابطہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اور جب مولا کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نہیں ہے تو فرماتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے تقاضا کروں۔ اور یہ کردار آج معاشرے میں کہاں ہے؟ آج تو آپ کے سامنے ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پبلک کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ مشکلات میں، قرضوں میں دبا ہوا چلا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے یہ سب پہلی تربیت کے اثرات جو ہیں وہ زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ آج تو معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں میاں بیوی میں ناراضگی ہو تو شام تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، ابھی تو ناراضگی ہو تو شام تک تو اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کمیونیکیشن، یہ موبائل ہے، تو یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے 10-15 لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، خوب تربیت ہے، اخلاق ہے۔ بیماری شوہر کی ہو، بیماری بچے کی آ جائے، مشکلات بچوں کی آپ کے سامنے ہے، خوب یہ صبر کہاں سے آئے گا؟ خوب یہ تربیت کا حصہ ہے، یہی چیز معاشرے کو بناتی ہے۔ جہاں معاشرہ ترقی کر رہا ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ چیزیں معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ ہم تربیت ہی نہیں کر رہے، تربیت جو ہے وہ معاشرے کی کوئی اور کر رہا ہے۔ بہرحال بیٹی، زوجہ، اور تیسرا کردار ایک خاتون کا ماں کا کردار ہے۔ ماں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اگر ہم جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اہل بیت کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں تو اس میں پہلا کردار ہماری ماؤں کا ہے۔ اگر ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے رحم میں رکھ کر مجلسوں میں شرکت نہ کی ہوتی تو آج ہم اس ذکر میں بیٹھے نہ ہوتے۔ چھوٹے تھے تو ہمیں لے لے کر جو ہے وہ مجلسوں میں جاتی رہی، خوب یہ انہی کا کردار ہے۔ لیکن ہم بھی افسوس کے ساتھ آج اولاد بھی وہ صلہ نہیں دیتی والدین کا، خاص طور پہ ماں کا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو بوسے دیا کرو۔ ہم میں سے کتنے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کتنے اس نے اپنے ان ہاتھوں سے زحمت کی ہوئی ہے ہماری تربیت کے لیے۔ خود جو ہے وہ گیلے میں سوتی ہے اور ہمیں سوکھے میں جو ہے وہ لٹاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر۔ بہرحال جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاس فرصتیں ہیں، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی وہ صرف بہرحال ان کی مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں۔